السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سوال میں خوش آمدید۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے باقی روزے بھی خیر و عافیت سے پورے فرمائیں اور ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت اور زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ روزوں کے حوالے سے چند سوالات ہوں گے اس ویڈیو کے اندر، اور ساتھ ہی روزوں کے موضوع سے ہٹ کر، رمضان کے موضوع سے ہٹ کر بھی چند سوالات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے رمضان کے متعلق سوالات کو ذکر کر لیتے ہیں، ان کے مسائل اور احکامات سمجھ لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، انہیلر یہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں تک دوا پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ تو جب سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں تک دوا پہنچائی جاتی ہے تو چونکہ حلق کے اندر غذا کی نالی اور سانس کی نالی دونوں اکٹھی ہوا کرتی ہیں، جب سانس کی نالی میں انہیل کیا جاتا ہے دوائی کو تو اس صورت میں لامحالہ دوائی کے کچھ ذرات وہ غذا اور خوراک کی نالی کے ذریعے معدے کی طرف بھی جاتے ہیں، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ البتہ ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے انہیلر کا کہا ہے کہ وہ انہیلر لے، صبح اور شام کوشش کرے کہ وہ انہیلر لے لے، سحری کے وقت، روزے کا ٹائم، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اور اسی طرح افطاری کے بعد، یہ 2 وقت وہ متعین کر لے، ان 2 وقتوں کے اندر وہ انہیلر لے لے اور اپنی طبیعت کو بحال رکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی طبیعت دن میں کسی وقت بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کو کسی بھی وقت انہیلر لینا پڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق یا خود اسے محسوس ہوتا ہے تو وہ روزے کو چھوڑ دے اور ان روزوں کی بعد میں کسی بھی موسم میں قضا کر لے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں خون کی الٹی سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، خون کی الٹی ہو یا غذا کی الٹی ہو، خود بخود آگی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر حلق میں انگلی مار کے یا کسی اور ذریعے سے الٹی نہیں لے کر آئے، بلکہ خود بخود الٹی آئی اور منہ بھر کے الٹی آ گئی اور ساری کی ساری باہر نکل گئی، اس کا کچھ حصہ یا کچھ ذرات اس کے واپس نہیں گئے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بدستور قائم رہتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے ہاں اکثر عوام الناس میں مغالطہ ہو جاتا ہے، یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس صورت میں ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر الٹی آئی منہ بھر کے، خون کی الٹی ہو یا غذا کی الٹی ہو اور ساری کی ساری الٹی باہر نکل گئی، اس میں سے کچھ واپس نہیں گیا، تو روزہ بدستور قائم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس نے پھر کھا پی لیا، تو یہ اپنے روزے کو فاسد کرنے والا ہے، اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا۔ لیکن اس صورت میں صرف اس کے ذمہ قضا کرنا ہوگا لازم اس روزے کی، اس کا کفارہ ادا کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ اور روزہ الٹی کے ذریعے ٹوٹتا اس وقت ہے جب جان بوجھ کر الٹی بندہ لائے اور اس کا کچھ حصہ یا ساری الٹی وہ واپس لوٹ جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، پھر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان مبارک کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے یا ڈرپ لگوانا کیسا ہے، یاد رکھیں روزے کی حالت میں انجیکشن اور ڈرپ دونوں لگوا سکتے ہیں، ان دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معتاد راستے نہیں ہیں۔ انجیکشن لگایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ جسم میں، رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اور اسی طرح ڈرپ لگائی جائے وہ رگ میں لگائی جائے، رگ میں ہی لگتی ہے چونکہ، تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ غذا یا کوئی بھی چیز جسم میں داخل کرنے کے یہ عادتاً راستے نہیں ہوتے، یہ صرف مجبوری کے وقت ان راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی ان کے ذریعے دی جانے والی دوا براہ راست معدے میں جاتی ہے اور نہ ہی براہ راست دماغ میں جاتی ہے، بلکہ وہ رگوں میں شامل ہو جاتی ہے اور خون کی سرکولیشن کے ساتھ وہ پورے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی درست ہے اور روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا بھی درست ہے۔ اور اسی طرح روزے کے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دوران حمل عورت کو خون آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور پریگننسی کے ایام میں عورتوں کو ماہواری کا خون نہیں آیا کرتا، تو لہذا اگر روزے کی حالت میں اور پریگننسی کی حالت میں عورت کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، عورت کو خون آنا شروع ہو گیا، تو یاد رکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نہ ہی یہ پیریڈز کا خون ہے، ماہواری کا خون ہے، اور نہ ہی یہ نفاس ہے، بلکہ یہ استحاضے کا خون ہے جس کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے، اور بیماری کے خون سے نہ تو عورت کو نماز پڑھنا ممنوع ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے۔ لہذا عورت نماز بھی پڑھے گی وضو کر کے،
اور اپنے روزے کو بھی پورا کرے گی، یہ اس کا روزہ شمار ہوگا۔ یہ بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے خون اس کو عورت کو آنا شروع ہو گیا، یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، یا اسی طرح ماہواری کا خون، یہ دونوں نہیں ہیں۔ لہذا دوران حمل اگر عورت کو خون آ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے ہٹ کے چند ایک مسائل ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن پاک کی ہر سطر پر انگلی پھیرتا ہے، اور اپنی انگلی کے ذریعے ہر سطر پر، ہر حرف پر اس کی انگلی پھیرتا ہے، اور اسی طرح اپنا قرآن پورا کر لیتا ہے، تو کیا یہ بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتا رہتا ہے تو کیا یہ قرآن پڑھنے والا کہلائے گا، شمار ہوگا، یا قرآن ختم کرنے والا شمار ہوگا؟ یاد رکھیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ قرآن اگر نہیں پڑھے، آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تندرستی ہے، تو آپ قرآن کو سیکھنے کا تہیہ کر لیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر لیں تاکہ قرآن پڑھا جائے۔ اور دوسری چیز، قرآن کا ادب اور اس کی تعظیم وہ الگ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور قرآن کا پڑھنا اور اس کا ختم کرنا یہ الگ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال ایسا بندہ جو قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن کے الفاظ کو، حروف کو نہیں ادا کر سکتا، یہ اگر اس نیت اور ارادے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کے اوراق پر انگلی پھیرتا ہے، ان پر نظر ڈالتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا، کوشش کروں گا اور اس بسم اللہ سے آگے بھی پڑھوں گا، تو وہ بندہ ضرور اس پر اجر پائے گا، لیکن پھر بھی اس کو قرآن کریم پڑھنے والا اور قرآن کریم ختم کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بہرحال اس نے قرآن کریم کے الفاظ نہیں ادا کیے، قرآن کریم کے پارے اس نے نہیں پڑھے، قرآن کریم کی صورتیں اس نے نہیں ادا کی، تو اس صورت میں یہ قرآن ختم کرنے والا تو نہیں کہلائے گا، البتہ اس عمل کا، اس احترام کو اور اس جذبے کا اس کو اجر و ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، تاکہ اصل قرآن جو ہم تک محفوظ چلا رہا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ اس میں ہمارا اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے اور اس کو سیکھنے سے معلوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ بالوں کی شرعی حقوق کیا ہیں اور ان کی مقدار کیا ہے؟ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر مبارک کے 3 طرح کے بال منسوب ہیں، 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہیں، وفرا، لما اور جمہ۔ یہ 3 قسم کے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا ہوتے تھے، کبھی لما ہوتے تھے، کبھی جمہ ہوتے تھے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ چھوٹے ہوتے تھے، کانوں کی لو سے بھی اوپر ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک بڑھ جاتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ کندھوں پر بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں طرح کے بال رکھنا سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے بارے میں بڑی ہدایات بیان فرمائی ہیں اور بڑی تاکید کی ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے بال رکھے اسے چاہیے کہ وہ بالوں کا اکرام کرے۔ بالوں کا اکرام کیا ہے؟ ان کا خیال رکھے اور ان کو صاف ستھرا رکھے، ان کو بنا کے رکھے، اور ان کی دیکھ بھال رکھے تاکہ دیکھنے میں اچھے اور بھلے محسوس ہوں، یوں محسوس ہو کہ بندے نے سنت پر عمل کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، اور بندے کی شخصیت پر بھی برا تاثر پڑ رہا ہے ان کا، اور ایک مخصوص خاص قسم کی غذا استعمال نہیں کر رہے، چونکہ بال جب سر پہ بڑے ہوں گے تو اس سے بال کے سر کا اثر وہ بالوں میں زیادہ جذب ہوگا، جس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بندے کو اپنی غذا بھی اچھی رکھنی چاہیے تاکہ بندہ کمزور نہ پڑے اور عبادات سے محروم نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بالوں کے معاملے میں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ 3 قسم کے بال ہیں۔ پھر دوسری چیز بالوں کے بارے میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال مبارک بڑے رکھے ہیں تو سارے برابر رکھے ہیں، دائیں بائیں سے یا آگے سے چھوٹے نہیں رکھے۔ بڑے تھے تو سارے بڑے تھے، چھوٹے تھے تو سارے برابر چھوٹے تھے۔ ہمارے ہاں جو آج کل رواج چلا ہوا ہے کہ فوجی کٹ کروا رہے ہیں جناب، طرح طرح کی کٹیں آئی ہوئی ہیں اور سائیڈیں بالکل باریک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سائیڈوں پہ بسا اوقات باریک مشین پھیری ہوتی ہے اور سر کے اوپر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنے میں ہی برے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو لایا گیا، ایک شخص کو لایا گیا،
جس کے بال انہوں نے کاٹے ہوئے تھے لیکن ایک جگہ سے بال بڑے چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں اور مشرکوں کی اور یہودیوں کی عادت ہے، وہ بال لٹیں چھوڑتے ہیں، بڑے چھوڑتے ہیں اور باقی کٹوا دیتے ہیں اور تھوڑی جگہ وہ بالوں کو لمبا کر دیتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو، لہذا بال یا تو سارے برابر کٹواؤ یا سارے بڑے رکھو۔ تو یہ بالوں کے بارے میں شرعی حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ بڑے رکھنے ہیں تو سارے بڑے رکھے جائیں، چھوٹے رکھنے ہیں تو سارے چھوٹے رکھے جائیں، ان میں بڑے چھوٹے کرنا اور سائڈیں باریک کر لینا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو رمضان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور رمضان کے علاوہ جو چیزیں ضروری سمجھتا تھا میں وہ آپ کے سامنے اس ویڈیو کے توسط سے پہنچانا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزمرہ پیش آنے والے مسائل کو پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر ہم احتیاط کے ساتھ گزر جائیں گے، احتیاط کے ساتھ سفر طے کر لیں گے یہ مختصر سا، تو آنے والا سفر ہمارا جو طویل ہے اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے وہ بڑا راحت اور آرام کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے ہی مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام۔